بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ اور توبہ کی حقیقت اور توبہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث کے مطابق دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہا اگر وہ کھلی فضا میں پڑا رہے تو نمی سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دل گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اس زنگ کو دور کرنے اور دل کے مجلہ اور مصفہ بنانے کا طریقہ تلاوت قرآن اور موت کے ذکر کی کثرت کو بتایا گیا۔ بالکل اسی طرح دل کے میل گندگی اور آلائشوں سے نجات اور خلاصی کا دوسرا اور بنیادی طریقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق اللہ اپنے اس خطا کار بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے قصور اور خطا کی معافی طلب کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سر جھکائے، ہاتھ اٹھائے اور توبہ کرے۔ اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ جو لق اور دق صحرا میں سفر کرتے ہوئے اپنے سامان زیست سے لدی ہوئی اونٹنی سے محروم ہو جائے۔ اسے اپنے موت سامنے نظر آ رہی ہو، پھر اچانک وہ اونٹنی اسے مل جائے۔ نا امیدی، مایوسی اور ہلاکت کے اندیشوں سے نجات کے عالم میں اس کی ناقابل بیان خوشی کا جو انداز اور اظہار کا جو بے ساختہ پن ہوگا، اور خوشی اور بے خودی کے عالم میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے اپنا بندہ اور خود اس کا رب کہہ کر گزر جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس پر غصہ کرنے کے بجائے مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ خوشی توبہ کرنے والے بندے کے لیے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک مہلت طویل بھی ہے اور محدود بھی۔ انسان سے ساری زندگی میں بلا ارادہ بے شمار قصور سرزد ہوں، لیکن اگر موت سے پہلے اور زندگی کی آخری ہچکی سے قبل توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تواب الرحیم۔ مگر یہ مہلت اس طرح محدود ہے کہ کسی کو کیا خبر کہ اس کی موت کب آئے گی اور وہ کتنا اور جیے گا، اور کب اس کی آخری ہچکی ظہور پذیر ہوگی۔ اس اعتبار سے تو توبہ کی مہلت بہت قلیل ہے۔ بندے کو غلطی کا احساس ہونے کے بعد توبہ میں ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً رب رحمان اور رحیم کی بارگاہ میں سر جھکا دینا اور ہاتھ اٹھا دینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔